السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ علی آپ ہی کے زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی رضی اللہ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید مسلمان ہوئے اور مرتے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انسان پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ امی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست تھے، آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا ادب احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیارے خلوص سے ملتے۔ آپ نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائی تو انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی خلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ ان کا ترجمہ ہے میرے باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ بات سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارک دی، بولی ابو قحافہ کے بیٹے خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، ان میں بڑی برکت آئی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی آیا، مال آتا رہا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے، جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے
ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی اور حضرت ابو بکر کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔